تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض تھا کہ محتاط فی الدین بندہ کس طرح بن سکتا؟ اب اتنا معلوم بھی ہونا کہ جو ہم احتیاط کر رہے ہیں وہ احتیاط بھی ہے، بعض اوقات احتیاط نہیں ہوتی وہ، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تقویٰ کا حیضہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ بندہ بعض ہوتے وہمی ٹائپ کے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم تقویٰ کر رہے ہیں، تقویٰ نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یوں بولیں گے کہ یہ چادر ناپاک ہے اور وہ ناپاک ہے، میں نماز کیسے پڑھوں گی، یوں بولیں گے۔ یہ کھاتے ہیں تو سب لڑکاتے رہتے ہیں، یہ پھر اس پہ غور نہیں کرتے کہ کہیں یہ حرام تو نہیں ہے، ناپاک تو نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح سمجھایا ہے کہ، اور یہ بھی فرمایا کہ کھانا جو ہے پیٹ میں جاتا ہے یہ زیادہ اہم ہے، اس کا حلال ہونا دونوں مطلب، لیکن یہ زیادہ اہم ہے، اس پہ بالکل کوئی غور نہیں کرتا۔ وہ شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، یہ شاید مولانا ابو نور بشیر صاحب نے کہیں لکھا ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے۔ تو یہ کہ احتیاط کے لیے بھی علم ضروری ہے، عبادات کی درستی کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ تو اگر واقعی اتنی معلومات ہے، اتنا علم ہے، تو پھر یہ کہ آدمی احتیاط کر سکتا ہے اور محتاط فی الدین بن سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سچی بات یہ احتیاط، ورنہ جو علم رکھتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں یہ ضروری نہیں ہے، نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو بات بات پہ احتیاط کرتے ہوں، وہ جیسے بے باکی بہت ہیں، بے عملی بہت ہیں۔ اب فرض جا رہے ہیں، واجبات جا رہے ہیں، وہ پھر کیا احتیاط کرے گا؟ اصل تو وہ تھے جن سے بچنا ضروری تھا، اس پہ نہیں بچا جاتا۔ تو اللہ کریم ہمیں باعمل بنا دے اور دین میں محتاط بنا دے، محتاط فی الدین۔ آپ نے جو بھی وہ شروع کی باتیں ارشاد فرمائی نا، تو مجھے آپ ہی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے امیر سنت کے ساتھ، کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ تھے، تو امیر سنت نے ایک ہڈی، اس کو جتنی حد تک صاف کیا پھر صاف کر آپ نے ہڈی، امیر سنت ہڈی وہ دسترخوان پر رکھ دی۔ تو ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی کھانا کھا رہے تھے، تو ہڈی پر کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی، تو وہ اس کو اٹھا کر صاف کرنے لگے۔ تو امیر سنت نے ان کو کچھ یوں فرمایا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اگرچہ محتاط آدمی نہیں ہوں، لیکن بیٹا میں خون نہیں کھاتا۔ اس ہڈی پر خون لگا ہوا تھا، وہ رگیں ہوں گی، رگیں ہوتی ہیں، تو وہ
تو ان کو ایسا تھا کہ ہڈی پوری صاف نہیں ہوئی ہوئی، تو حضرت نے ہڈی چھوڑ دی ہے، صاف کی پوری ہی نہیں، تو وہ کیا صاف میں کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ فرمایا. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، اتنا علم ہو کہ پھر وہ تقویٰ کیا ہے اور پھر آگے بڑھنا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ یہ بتا دیں کہ نمازوں میں کیسے دل لگایا جائے؟ تو نماز میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ ہماری روح بیمار ہے. تو دل لگے نہ لگے یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، دیگر عبادات کرنی ہے، تو آہستہ 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 یہ روح جو ہے نا صحت یاب ہوتی چلی جائے گی اور ہمارا عبادت میں دل لگتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اس کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، دوا اچھی نہیں لگتی، کسی کوفت ہوتی ہے دوا پینے میں، لیکن اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ دوا پیوں گا تو میں نارمل لائف میں آؤں گا، ورنہ تو میں پڑا رہوں گا. بخار ہے تو یہ بھی چلتا رہے گا، اور کچھ درد ہے تو یہ بھی چلتا رہے گا. اور بعض بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، مہلک، ان کے لیے بندہ بالکل دوا پیتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے. تو جیسی بیماری ویسی اس کی دوا. تو دل لگے نہ لگے دوا پینی پڑتی ہے. کھانا بھائے یا نہ بھائے، وہ مریض کے بعد غذا بھی اتنی ہوتی ہے کہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جی چاہتا، نہ مرچ نہ تیل نہ کچھ، نہ طرح طرح کی غذائیں ہوتی ہیں اس کی. تو وہ جب زبردستی اس کو گزارا ہی کرنا ہے، تب جان کو سنبھالنا ہے، بدن کو سنبھالنا ہے. تو دوا، غذا یہ ضروری ہوتی ہے کہ اس کا استعمال بندہ ترک نہیں کرتا کہ ترک کروں گا تو مارا جاؤں گا. تو اسی طرح روح چونکہ بیمار ہے تو اس کو ہماری عبادتیں ہماری روح کو وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کرتے رہنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی مارے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا مسافر پر جماعت واجب ہے؟ اگر کسی نے 4 رکعت نماز ادا کر لی تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 سوال کیا، ایک سوال کرنا ہوتا ہے. مسافر پر جماعت واجب نہ واجب، اس کے مختلف اقوال ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے پڑھا ہے اس میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر یہ بھاگم بھاگ اور اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے، پرسکون ہے، تو پھر جماعت سے نماز پڑھے. اور شاید یہ وجوب کے قول کی تائید کی ہے اعلیٰ حضرت نے، اگر کوئی ہے نا کہ واجب قول کی، کیونکہ اگر جماعت، اب آج کل سفر کیسے آسان ہے، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی مشکل تھے سفر. اب تو ایسی ٹرینیں ہمارے یہاں، تو جب ٹرینیں تھی اس وقت تو سفر دشوار تھا، میں نے جب سفر کیے ہیں. اب میرا خیال ہے اور آسان ہو گیا ہوگا، ٹرینیں بہت صاف ستھری اور وہ ترکیب کی ہوں گی. یعنی ٹرینیں اب ایسی ہو گئی جیسے ہوائی جہاز میں آدمی بیٹھا ہے. باہر ملک میں تو یہ تجربہ کیا ہے، یہاں بھی شاید پہلے سے بہت بہتری آ گئی ہوگی. لیکن اب اتنا آسان سفر، پھر کہاں جہاں گئے وہاں رہائش کا انتظام، وضو کا انتظام، کوئی پرابلم نہیں ہے، مسجدیں اویلیبل اسلامی ملکوں میں. اب وہاں جماعت سے ہی پڑھا جائے، جیسے گھر میں بیٹھے اپنے، وہاں کوئی دشواری تو ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ عام ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ، سوشل میڈیا کے تعلق سے تو آئے دن کچھ نہ کچھ ہم لوگ عرض کرتے ہی رہتے ہیں. واقعی سوشل میڈیا نے گناہوں کی بھرمار کر رکھی ہے، دل آزاریوں کی بھرمار کر رکھی ہے. ورنہ پہلے اگر کوئی تنقید ہوتی بھی تھی، کوئی بہت بڑی شخصیت بھی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا مائک میں کہیں 200-500 میں بول دیتا تھا کسی کے خلاف. نہ حق کے خلاف بولنا، ایک تو حق پر خلاف بولنا وہ الگ چیز ہے، کہنے غصے میں آ کر تو کسی کا خواہ کا جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھتے ہوں گے.
یا بہت بہت اخبار میں کوئی بیان داغ دیا اس طرح. اب سوشل میڈیا میں تو یوں جھٹکے میں لاکھوں تک کوئی ہوٹ ایشو ہو نا, بعض ہوٹ ایشو بھی اسی طرح کے دل آزار ہوتے ہیں, ان میں پھر اس کی لائف بڑی, ہم مائک میں کچھ بول بھی دیں گے تو لوگ بھول بھال جائیں گے. ایک علاقے کی حد تک ہوتا ہے, محلے کی حد تک, مسجد کے مقتدیوں کی حد تک, ہم اپنے فیلڈ کی بات کریں تو. اور اگر ہم اس پہ سوشل میڈیا, تو اس کا تو دائرہ بہت وسیع ہے, پوری دنیا اس کا دائرہ ہے, جہاں جہاں جائے پیغام. اور جب تک چلتا رہے, ہم مر جائیں تب بھی اللہ نہ کرے گناہ جاریہ, اگر وہ گناہ والا معاملہ ہے وہ گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح چلتا رہے. اس لیے عام حالات میں بات کرنے میں اور سوشل میڈیا پر آنے میں بڑا فرق ہے احتیاط کرنے میں. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اب جس کو دیکھو پیج اس نے کھول رکھا ہے, اور کئی ایسے ہیں کہ آپ میں سے بھی ہوں گے شاید کہ جو سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے. میں اس سے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ایسا نہ کریں. میں صحیح بولتا ہوں, بظاہر سوال جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے اس کا جواب, لیکن اس کی صورتیں ہوتی ہیں جواب کی جو دشوار ہوتی ہیں. اگر ہم سارے مفتی بن کے بیٹھ گئے تو دارالفتہ اہل سنت یا دیگر مفتیان اہل سنت, ان کا بنے گا کیا؟ ان کو کیا کام ملے گا پھر, جو اصل حقدار ہیں اس کام کے؟ جس کو دیکھو جوابات دیے جا رہا ہے, اور پھر اوٹ پٹانگ اوٹ جو بھی چل رہا ہے, کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں. اس کو پکڑے تو پہنچ نہیں سکتا ہم سے. اتنے ہم منطقی دلائل دے دیں یا کہ دیکھو بھاگتے بنے. ایک اکھاڑا بن گیا ہے, اکھاڑا اتنا سا ہوتا ہے, میدان جنگ بن گیا ہے. اب میدان جنگ بڑا وسیع ہوتا ہے آج کل, توپیں اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ ہوائی جہاز, ڈرون حملے, طرح طرح کے. اب تو بہت بڑا ہو گیا نا جنگ, تو یہ چل رہی ہے. تو اس لیے جن سے بن پڑے وہ تو اس سے دور ہی رہے. اور اگر رہنا ہے اس میں تو میرا انقص مشورہ, بلکہ کامل مشورہ, انقص کامل مشورہ, اگر آپ ثواب چاہتے ہیں, دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. اس کی طرف سے جتنے بھی کلپ وغیرہ آتے ہیں یا ڈھونڈ کر جو کلپ ہیں, ٹیکسٹ میسیجز ہیں, ان کو آپ وائرل کرتے رہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, ثواب ہی ثواب ہے. ورنہ جس کے کلپ کوئی کیا بول رہا ہوتا ہے, کوئی کیا بول رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک آدھ ایسا مطلب وہ اچھا بیان ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ایک آدھ ایسا اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ میری یار وہ کسی کو دینے ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے, ایک آدھ بات ایسی ہو جاتی ہے اس میں. تو اس لیے وہ میں یہی عرض کروں گا کہ جو عرض کیا اس پر قائم رہیں. ان کے اور اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ امت کو کوئی سلجھے ہوئے علماء وغیرہ ملیں گے بھی یا نہیں, یہ بھی سمجھ نہیں آتی. کیا علماء, کیا مفتیان کرام, سب بھی کم و بیش لگے ہوئے ہیں. اب بات جو لگے ہوئے نا وہ اس کے حق, یعنی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن ہر ایک اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. تیرے کون, کودے کون سمندر میں یا نہر میں کہ جس کو تیراکی آتی ہو. تو جو علماء تیراکی جانتے ہیں, اس فن کو جانتے ہیں, ان کو بچنے کا بھی سلیقہ ہے, وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو کہلاتے علماء ہیں لیکن ایسی ایسی باتیں بول رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ. اس لیے احتیاط میں ہی عافیت ہے. میں کام سے کام رکھیں اپنے. آپ کا تعلیم و تعلم کا اتنا پیارا مطلب یہ کہ منصب ہے, اس کو کائے کو مطلب داغدار کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں دیگر کام تو ڈسٹرب ہوں گے آپ کے, انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا. کئی کام کرنے جائیں گے تو تھوڑا سب ہوگا, اور مطلب نقصان. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ابھی ایک طالب علم نے بڑا پیارا سوال کیا نا, محتاط فی الدین کیسے بنے, ہے نا. تو اس کا کچھ کریں نا یار, کہ علماء باعمل جو عالم باعمل, اب یا تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں. ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں, یعنی کمی بہت واقع ہو گئی ہے.
کوئی ایسا کرو نا یار کہ ہمارے اندر عالم باعمل پیدا ہو. عالم باعمل بولتے کس کو ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو نہیں سمجھ آتی ہوگی. یہ ہوتا ہے کہ عالم باعمل نماز تو پڑھتا ہے, با جماعت امامت ہے, خطیب صاحب ہے, تو عالم باعمل اس کو بولتے ہیں کہ جو فرض, واجب اور سنت مؤکدہ ترک نہ کرتا ہو. یہ ایک عالم باعمل کی جامع تعریف. اچھا, پھر یہ کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ سنت المؤکدہ سے ہٹ کر ہے, اس سے نہیں یا سمجھو کہ, لیکن وہ اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی آپ کو عالم باعمل نہیں بولے گا. وہ نہیں ہوگی تو رفنیس, ابھی آپ نے زبان کی رفنیس, جارحانہ گفتگو, لوگوں کو جھاڑنا. اچھا, جھاڑنے میں تو کبائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے. کسی مسلمان کو دل آزار گفتگو سے مطلب پیش آنا, بد اخلاقیاں, پھر معاشرت کا جو معاملہ اس نے معاشرت سے عاری ہونا, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں سنت مؤکدہ سے کبھی تو کم درجہ ہوگا, کبھی فرض کے درجے میں آ جائے گا, کبھی واجب کے درجے میں آ جائے گا. اس کے یہ افعال بہت ہوتے ہیں. بظاہر نماز پڑھتا ہے, مذہبی لباس بھی ہے, مذہبی حلیہ بھی ہے, لیکن اخلاقیات کے تعلق سے اتنا مطلب یعنی کہ معاملہ خراب ہوا پڑا ہے کہ آپ خود بھی اس کو سمجھتے ہوں گے کہ ہماری آپس میں کیا مطلب ترکیب ہوتی ہے گفتگو کی, ایک دوسرے کی خواہ خواہ کی کاٹ کرنا, ٹانگیں کھینچنا, اس پر تنقید اس پر تنقید. اب کئی بار یہ تنقید غیبت بن رہی ہوتی ہے. غیبت بھی گناہ ہے, لیکن کبھی تہمت بھی بن رہی ہوتی ہے, جو اس سے بڑا گناہ ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ مجھ سے جلتا ہے. اب اگر آپ کو فائنل معلوم ہے, کنفرم کہ یہ جلتا ہے, تو کسی کو آپ نے ویسے ہی بتا دیا, کوئی شرعی اجازت تو تھی نہیں, اگر تو بتا دیا کہ غیبت تو ہوئی کہ یہ حسد میں مبتلا ہے. اچھا, اول تو یہ قلبی مرض ہے, یہ باطنی مرض ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا حسد کا. تاہم کوئی قرینہ ہو, کوئی سی صورت شرعی طور پر کہ وہ اس کا ثابت ہو جائے کہ یہ آپ سے جلتا ہے, تو اب یہ غیبت. اور اگر ایسا نہیں ہے, اس کو تہمت کا نام دیا جائے گا. اس سے بڑا گناہ یہ ہمارے یہاں عام طور پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور بالکل ایزی بول کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں. ایسی بہت ساری صورتیں, اگر اس کی مثالیں لکھنے بیٹھے اپنے تو شاید ترتیب پا جائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی نگاہوں کی حفاظت کے معاملات بہت کمزور ہیں. زبان بہت زیادہ کمزوریاں, پھر جھوٹ, بات بات میں جھوٹ ہوتا ہے. دراصل میرا مطلب یہ تھا, دراصل میرا مقصد وہ نہیں تھا. یہ جملے آپ اس پر غور کریں, اور کبھی غور کریں کہ جو اس کو آپ اپنا مقصد یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا یہ بول رہے ہیں, اندر سے آپ پوچھیں تو کیا کہتا ہے, تو بولے گا کچھ ڈنڈی مار رہا ہے. یہاں بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, کبھی دھوکہ کھا رہا ہے. یار میں معذرت چاہتا ہوں, یہ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا. کبھی بول دیا نا کچھ, چار بیٹھے اور ایک نے منہ بنایا کہ کوئی اس کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے. میں یار معذرت, آپ کے لیے میں تو جنرل بات کر رہا تھا, حالانکہ سنا اسی کو رہتے. جھوٹ ہوا ہے نہیں. تو اس طرح کے ہماری گفتگو میں یہ جھوٹ اگر ہم اسکیننگ کریں نا خود اپنی گفتگو کی, جبکہ ضمیر زندہ ہو, شاید بہت سارے امراض جو ہیں وہ آ جائیں گے سامنے. نفس تھپکے گا تیری یہ نیت نہیں تھی, شیطان بولے گا تیری تو نیت اچھی تھی, لیکن یہ بہت یعنی کہ ہے معاملہ نازک ہے. بہت غور کر کے, تو اسی لیے نا بزرگوں نے بولا بولو مت یار, بولو ہی مت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نجات کے لیے سوال ہوا کہ نجات کیسے ملے, بولنا چھوڑ دو. عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, بس صرف اچھا بولو. تو ہم صرف اچھا کہاں بولتے ہیں یار, کبھی کبھی اچھا بولتے ہیں, زیادہ تر تو بس بول رہے ہوتے. تو ایک تو یہ, اور ظاہری طور پر بھی اپنے مناسب
یعنی کہ جو بھی ہیں سنت ہیں وہ عمل کرنا ہے. اب جیسے اس وقت سفیدے کی بہار ہے، کتنی پیاری، جیسے نور 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 ہے سفید امام ہے. سبحان اللہ. ہاں یہاں سے جانے کے بعد اچھا ٹوپی جیب میں نہیں رکھی ہے، گھر پہ تو ہے نا مخصوص ٹوپی ٹیکنی کلر ڈیزائن والی، یہ آ جائے گی سر پہ. اچھا یہ بھی نہیں آئے گی ننگے سر. ہاں ایک تعداد ہے طلبہ کرام کی ننگے سر. اساتذہ کرام کی بھی ہو سکتا ہے ٹوپیاں یا یہ آ جاتی ہوں. پھر ابھی کپڑے سفید، تاکید ناظمین کی اساتذہ سفید لباس میں جامعۃ المدینہ کے لباس میں جانا ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عوام نہیں ہے، یہ خواص ہیں جامعۃ المدینہ کے طلبہ. ورنہ تم آپ ٹیکنیکلر بن کے جاؤ گے امام اتار کر ننگے سر اس طرح، تو یہ پتہ نہیں چلے گا نا جامعۃ المدینہ کے طلبہ وغیرہ کی بھی شرکت ہے. مجھے نہیں پتا کیسا کہا گیا آپ کو، دنیا دیکھی بھالی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا قیاس درست ہو. اگر یہ درست ہے تب بھی کوئی میں شرعی گرفت نہیں کر رہا، مگر میں یہ کہ یار خالی یہیں سفید لباس پاپا خوش ہو جائے گا، امامہ باپا خوش ہو جائے گا. اگر یہ ہے تو امامہ اس کے علاوہ بھی ہو تو باپا خوش ہو یا نہ ہو، باپا خوش ہوئے گا جنت میں اٹھا کے رکھ نہیں دے گا، باپا کو اپنا انجام خود نہیں پتا، جہنم سے نکال نہیں لے گا. خدا خوش ہوگا، مصطفیٰ خوش ہوں گے، جنت آپ کی، جہنم سے پناہ آپ کا مقدر ہے نا. تو ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے انسان کو، فرد کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا تھا یار، جو بھی کرنا ہے اللہ اور رسول کے لیے کریں. تو کاش میرے یہ مدنی بیٹے سارے کے سارے، چلو کل جو تھا آج سے یہ نیت ہو جائے کہ اب انشاءاللہ کیا گھر میں، کیا باہر، کیا جامعۃ المدینہ میں، کہاں، کیا مسجد میں، ہر جگہ بس ایک ہی انداز ہوگا، سر پر امامے کا تاج ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور مزید چلو رنگ کی تو ہمارے کوئی پابندی نہیں ہے، کلر کی پابندی نہیں ہے. جون سے رنگ کا جائز رنگ کا امامہ باندھے آپ، جون سے جائز رنگ کے آپ کرتے شلوار جو بھی یہ پہنے، مگر شوق نہ ہو، بھڑکیلے چمکیلے یہ منع ہے. تو باہر شریف میں لکھی ہے اس کی تفصیل، تو یہ منع ہے وہ نہ پہنے. بعض یہ بھی پہن لیتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ آج کل یہ مطلب میری اپنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، مزہ نہیں آتا مجھے، یہ ادھر پیس ادھر پیس ادھر پیس لگا دیتے ہیں. اب خدا بہتر جانے یہ ٹکڑے آپ سے لیتے ہیں یا درزی خالی اپنی سلائی آپ سے وصول کرتا ہے، کیا ترکیب کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹکڑے جو لگاتے ہیں خوبصورت پیس وغیرہ درزی لگا دیتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ لاتا کہاں سے ہے؟ اتنی ہمدردی آپ سے ہو گئی ہے کہ یہ 10 قسم کے رنگ لگا دیتا ہے. اس نے پیلا دیا تو اس میں سے، اس نے بلو دیا اس میں سے کٹ، اور آپ کو لگا کر پیسے لیے پھٹافٹ. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو آپ کو تھان نظر آ جاتے ہیں نا کہ درزی ہمارا بہت خوف خدا والا ہے، یہ تھان لگے ہوئے اس میں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے لگا. یا کٹ پیس جو بازار میں ملتا ہے کٹ پیس، وہ کٹ پیس جو صحیح طریقے سے لے کر اس نے مطلب رکھا ہوا ہے. ایسا اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو تو بولے. میں تو اب آنا جانا ہوتا نہیں ہے درزیوں کے پاس ہے، مطلب مسائل تو ہے. ایک تو یہ مصیبت کہ یہ ٹکڑے کہاں سے لایا درزی، اللہ بہتر جانے. اس نے زن رکھے ہیں، یہ آپ کو مشورے آ جائیں گے اندر سے، اس نے زن رکھے ہیں، کوئی بات. اچھا چلو پھر بھی یہ درست بھی ٹکڑے لگے ہیں تو بھی آپ نے کبھی بڑے علماء کو، بزرگوں کو اس طرح کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے ہیں؟ اڑے گئی ہمارے دور میں تو یار ایسا سادہ لباس جو میں نے علماء کو دیکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے سادہ تھے. ایک بار کسی کو میں متاثر کر کے ان سے ملنے کے لیے لے گیا دور سے اپنے علاقے سے لے گیا. بال بچے والا تھا، بیپاری تھا،
اور یہ بتاؤں کہ بڑا سیانا بھی تھا, اتنا عقل مند اور سا ہوشیار تھا. میں اس کو لے گیا, اس کا ذہن بنایا. اتنے سادہ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی میں نے بیان کی, وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اتنے سادہ ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے. یہ میں نے کہا پہچانے نہیں جاتے. اچھا اب ہم لوگ پہنچے تو سب مجھ سے پہلے اس نے ہاتھ ملا لیے حضرت سے, پھر میں نے ملائے, دست بوسی کی, پھر اس نے ہاتھ لیا اور پھر اس نے بھی چوما. پھر میرے کو موقع ملنے پر بولا یار میں تو واقعی پہچان نہیں سکا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایسے سادہ تھے. اور بھی میں نے علماء جو اپنے کئی علماء, ذرا آپ کی تو عمر چھوٹی ہے, آپ نے تو زیادہ اسٹیج کے مقرروں کو دیکھا ہوگا, میں نے مدرسین کو بھی دیکھا ہے, گوشہ نشین علماء کو بھی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں. یہ سب سادہ ہوتے تھے. اب خدا جانے یہ فیشن کیوں ہمارے پاس گھس گئی ہے, ایسی طرح طرح کے فیشن اہل علم میں. ایک نے چٹکلا بتایا تھا کہ ایک طالب علم اور ایک استاد جا رہے تھے, تو استاد صاحب جو تھے نا وہ خوبصورت ٹوپی اور ٹیکنیکل لباس اور بڑا کر و فر کے ساتھ, اور وہ شاگرد جو تھا وہ شاید دعوت اسلامی کے پراپر ماحول میں ہوگا, تو وہ امام اور سادہ لباس میں تھا. یہ کسی نے بتایا تھا کہ استاد اور شاگرد اس طرح جا رہے تھے. حالانکہ شاگرد اگر کوئی حساب کتاب میں ہو بھی نا تو ذرا وہ بچہ ہوتا ہے, عمر میں عام طور پہ چھوٹا ہی ہوتا ہے, استاد بڑا, تھوڑا علم میں بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن یوں بھی ہو رہا ہے. اس لیے آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. خالی شعر ہی نہیں پڑھنا نا اپنے, وہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, بلکہ اس کو نافذ بھی کرنا, اپنے وجود پر بھی نافذ کرنا ہے, اپنے طلباء کرام میں بھی اس کو اتارنا ہے, ان کا ذہن بنانا ہے وقتاً فوقتاً کہ یہ سادگی کے خوگر بن جائیں. ورنہ ان کو اپنے بولتے کچھ نہیں ہے, تو یہ وہ اللہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ, اور پھر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں یہ مولانا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا مزید یہ کہ وہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ یا شلوار یا پینٹ یہ رکھنا سنت ہے, نہ اوپر ہو. خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پینٹ تو خیر پہلے تو پینٹ ناجائز تھی, اعلی حضرت کے فتوے میں بھی اسی طرح کا ہے, آہستہ آہستہ اس پر عموم سا ہو گیا, تو اس لیے اب علماء اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے, لیکن ذرا فضائل بھی نہیں بیان کر رہے پینٹ کے. میں نے کہا اپنے تو یہ جب کلپ بنتے نا تو یہ عوام کو, اس سے جو پینٹ والے لوگ ہیں, ابھی پینٹ والے کئی بیٹھے ہوں گے, طلبا بھی ہمارے اس میں پینٹ والے بھی ہوں گے, تو یہ تسلی رہے کہ پینٹ بھی اوپر رکھنی ہے, یا سمجھ میں آئے کہ پینٹ اوپر رکھنی ہے. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ اوپر ہو ٹخنوں سے. مزید یہ کرتا جو ہے یہ بھی بڑا شارٹ, پہلے ٹیڈی پینٹ ہوتے تھے, اب ٹیڈی کرتے بنتے جا رہے ہیں, چپکے ہوئے ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کرتے ہمارے یہاں ہیں. یہ نہ ہونا, بہار شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ سنت ہے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہو لمبا, اس میں تو شاید ہی کسی کا ہو, شاید تو بہت کم کا ہوگا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود مخلص ہوتا ہے کہ میں بنواؤں گا ایسا ہی, درزی کو بولے, درزی بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کر دیتا ہے. تو یہ کہ اگر وہ آگے پیچھے کرتا ہے تو اسی کے اوپر جائے گی نا, شرعی مسئلہ تو یہی نا, لیکن اب لڑائی ہو جائے گی شاید, تو اس کو تاکید کیجیے کہ دیکھو یہ ناپ ہوگا تو اجرت لوں گا, ورنہ کپڑا تم سے لوں گا پورا. تو یہ اس کو یعنی کہ ایک موقع کی مناسبت سے فری شپ ہے, تو اس طرح وہ سمجھا جا سکتا ہے, اور وہ تب جا کر اسے کہیں آپ کا صحیح ناپ اور صحیح سلے. اور تھوڑا چوڑا بھی رکھیں, کلی والا اب بھی بنتا ہے, سنا کلی والا, ہم کلی والا میں تو زمانے سے پہنتا ہوں, دعوت اسلامی کی بھی پہلے سے. کلی والا تو چوڑا ہوتا ہے, خلاصہ ہوتا ہے, باقی چھوٹا ہوتا ہے نا. پھر یہ ہمارے طلبہ یہ ظاہر ہے کہ آپ چھوٹے تو پھر ان کے اپنے یہ بعض تو وہ
بے ریش اس طرح، تو ان کے بھی یہ کرتے اور چھپکے بھی ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے خود تو چلو سمجھے، دوسروں کو گناہگار بدنگاہی اور یہ سامان فراہم ہوتا ہے اس کا. پھر یہ چھوٹے چھوٹے کرتے کیا ہوتے ہیں؟ میں تو اپنے اس پہ 4 آدمیوں میں دیکھتا ہوں، سب کا تو سمجھ نہیں آتی مجھے. اوپر جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا اوپر، تو وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کرتوں والے، کوئی بڑے والا بھی ہوتا ہے. ان کے چھوٹے کرتوں کا تماشا کیا بنتا ہے؟ بعض اوقات یہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے، آگے سے اڑتے ہیں، سجدے میں جاتے تو پیچھے سے اڑتے ہیں، بعض اوقات. اب کتنے گندے گندے مناظر، دوسرے کی نظر کا کیا بنے، بیچارہ آنکھیں بند کر کے رہے. تو یہ مسجدوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، ان کے کرتے پیچھے سے اوپر آ جاتے ہوں گے، یا یہ بیٹھتے ہوں گے جب تو یہ سنبھال کے بیٹھتے ہوں گے، یا پتہ نہیں آسرا نہیں کرتے ہوں گے کہ کلی اختیارات ہے، کرتا جدھر بھی جانا چاہ جائے. بنایا ہی چھوٹا ہے تو چھوٹا تو ہر جگہ گھس جائے گا نا. ففہم، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا، جامعہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لیکن جامعہ تو سب کے ہوتے ہیں، جامعہ اس کا نام ہوتا ہے. ہمارا ہے جامعۃ المدینہ. یہ لفظ مدینہ کیوں مائنس کرتے ہیں آپ لوگ؟ تقریباً جامعہ ہی بولتے ہیں. اب میں سمجھاتا ہوں تو بھی جامعہ بولتے ہیں. ابھی لائن میں بھی آئیں گے تو بولیں گے میں جامعہ میں پڑھتا ہوں. یہ بیچاروں کو یاد ہی نہیں رہتا. یہ لفظ المدینہ کہاں رکھا ہے آپ نے؟ دل میں رکھا ہے. دل میں رکھا ہوتا تو زبان پہ آ جاتا. مدرسۃ المدینہ، مدرسہ المدینہ العلمیہ، المدینہ مائنس علمیہ. الگ جامعۃ المدینہ میں لفظ مدینہ بعد میں، تب بھی نکال دیا. المدینہ العلمیہ میں پہلے المدینہ، تب بھی سائڈ کر دیا اس کو. یہ کیا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس پر سیریس لیں. میرے مدینے کا ذکر ہوتا رہے. صرف میرا ہی تو نہیں ہے نا مدینہ، آپ کا بھی تو ہے. یہ ذکر مدینہ تو ہوتا ہی رہے یار. اس کو مائنس کرنے والا مطلب کام اپنے کو کرنے کا ہی نہیں ہے. آپ سمجھاتے رہو ان طلبا کو. میں تو کبھی کبھی آتے ہیں نا جامعہ پڑھتا ہوں، کون سے جامعہ؟ ہمارا تو جامعۃ المدینہ ہوتا ہے. تو پھر وہ گھبرا کے بولتے تھے جامعۃ المدینہ، چوٹ کرنے کے لیے بولتا ہوں، کئی بار میں بولتا ہوں. تو اساتذہ بھی جامعہ ہی بول رہے ہوتے ہیں. دارالفتہ، دنیا بھر کے دارالفتہ ہیں. ہمارا دارالفتہ اہل سنت. ہم نے رکھا ہے اہل سنت اس لیے کہ پہچانو کہ یہ کون سا یہ کھاتا ہے، کون سا شعبہ ہے. تو یہ اللہ کے بندوں نے لفظ اہل سنت غائب کر دیا. میرا مقصد ہی فوت کر دیتے مل جل گئے، پھر بھی جان قربان ہے. تو لفظ اہل سنت سے کیا چڑ ہے یار؟ چڑ نہیں ہے، غفلت ہے. یہ سبھی بول رہے ہوتے ہیں دارالفتہ، بڑے چھوٹے سب. میرے کو مطلب پتا نہیں آتا ہے. لفظ اہل سنت تو ہماری پہچان ہے، ساری دنیا میں ہمارا فخر ہے کہ ہم اہل سنت ہے اور کوئی نہیں ہے، الحمدللہ. تو اس کو تو یار باقی رکھنا ہے نا. تو مہربانی کر کے دارالفتہ اہل سنت کہنے کی بھی نیت کریں، سیریس لیں اس کو. جامعۃ المدینہ کہنے کی بھی نیت کریں، سیریس لیں اس کو. اچھا، اسی طرح مکتبۃ المدینہ والے بھی مکتبہ بولتے ہیں، مدینہ نہیں بولتے. اب یہ تم کیا کرو گے؟ یہاں ہوں گے بھی نہیں سارے، ماحول میں بھی کم ہی ہوتے ہیں تھوڑا. تو یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے یار. لفظ مدینہ میری جان، میری شان، میری آن، میرا دل، سب کچھ میرا قربان مدینے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم پہ مولا کا فضل و کرم ہو گیا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، مرحبا ہو گئی رحمت مصطفیٰ، جامعۃ المدینہ کی کیا بات. کیا بات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے. شرح حدیث، سادگی ایمان والوں کی علامت یعنی نشانی ہے. سبحان اللہ.
सादा लिबास पहनने की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बावजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ु यानी आजिज़ी के तौर पर छोड़ देगा, अल्लाह पाक उसे करामत का हुल्ला यानी जन्नती लिबास पहनाएगा। मेरे आका आला हज़रत की सादगी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की एक मरतबा शोहरत सुनकर एक साहिब बरेली शरीफ हाजिर हुए। आला हज़रत उस वक्त मस्जिद में वुज़ू फरमा रहे थे और इंतहाई सादा लिबास पहने हुए थे। वो साहब जो आए थे ना, वो वहाँ हाजिर हुए और आला हज़रत ही से अर्ज़ किया, मैं मौलाना अहमद रज़ा खान की ज़ियारत के लिए आया हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहमद रज़ा मैं हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं, मौलाना अहमद रज़ा खान को मिलने आया हूँ। अल्लाह करीम हमें सादगी नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी इस तरह पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, मैं जाता था जब दावत इस्लामी के शुरू में बयानात करने के लिए, तो ऐसा कई बार होता था कि मुझे पूछते थे, मौलाना इलियास कादरी कब आ रहे? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू इल्म ये बुल